بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تھا اور دریا کے کنارے آ کر انہوں نے اپنا پڑاؤ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ حکم نازل فرمایا کہ وہ ہفتے کے دن میں شکار نہیں کریں گے۔ جب ہفتہ آتا تو مچھلیاں ساحل سمندر پر آ کر موج کرنے لگتی تھیں، اور ہفتے کا دن گزرتا تھا تو مچھلیاں چلی جاتی تھیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ دریا کے ساتھ ساتھ ایک نہر بنا دی کہ جب ہفتے کے دن مچھلیاں آئیں گی تو انہیں یہاں نہر میں قید کر لیں گے۔ ابتدا میں چند لوگ تھے جنہوں نے یہ کام شروع کیا، ایک خاصا گروہ بن گیا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے لگا۔ انہوں نے سوچا یہ تو ایک ہیلا ہے۔ ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی کی، ایک وہ لوگ تھے جو ان کو روکتے تھے، منع کرتے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان کو روکتا تو نہیں تھا، یعنی روک روک کے تھک گئے تھے، اب وہ ان کو برا نہیں سمجھتے تھے، برا کہتے نہیں تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ جب اہل حق صبح کو بیدار ہوئے تو دیوار کے پیچھے سے کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ تو انہوں نے جب دیوار کو پھلانگ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک عجیب منظر ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سب کو بندر کی شکل میں تبدیل فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تھا جو ان میں سے الگ ہو گیا تھا، اور دریا کے کنارے آ کر انہوں نے اپنا پڑاؤ کر لیا تھا۔ دریا کے کنارے وہ رہتے تھے، وہیں انہوں نے اپنے مکان بنائے اور وہیں پر زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ حکم نازل فرمایا کہ وہ ہفتے کے دن میں شکار نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس حکم کو مان لیا۔ جب ہفتہ آتا تو مچھلیاں ساحل سمندر پر آ کر موج کرنے لگتی تھیں، اور ہفتے کا دن گزرتا تھا تو مچھلیاں چلی جاتی تھیں، اور شکار کرنے میں بہت ہی دشواری کا سامنا ہوتا تھا۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل تو کرنا تھا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ دیا، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ دریا کے ساتھ ساتھ ایک نہر بنا دی کہ جب ہفتے کے دن مچھلیاں آئیں گی تو انہیں یہاں نہر میں قید کر لیں گے، اور ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، بلکہ اتوار کے دن ہم اس نہر میں سے جو قید مچھلیاں ہیں ان کو نکال لیں گے، ان کا شکار کر لیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ ابتدا میں چند لوگ تھے جنہوں نے یہ کام شروع کیا، مگر بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور ایک خاصا گروہ بن گیا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے لگا۔ انہوں نے سوچا یہ تو ایک ہیلا ہے، اور ہیلا سمجھ کے انہوں نے اس کو ہلکا لیا، مگر نظر انصاف سے دیکھا جائے تو یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ اب ان میں تین گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی کی، ایک وہ لوگ تھے جو ان کو روکتے تھے، منع کرتے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان کو روکتا تو نہیں تھا، یعنی روک روک کے تھک گئے تھے، اب وہ ان کو برا نہیں سمجھتے تھے، برا کہتے نہیں تھے، روکتے نہیں تھے، مگر وہ ان کی بات کو اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ تو وہ لوگ کہ جو حق پر قائم تھے، انہوں نے اپنے اور دوسرے دونوں گروہ کے درمیان ایک دیوار فاصل قائم کر دی کہ ہمارے میں اور ان میں فاصلہ ہو جائے۔ روزمرہ کے ایام گزرتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اچانک ایسا ہوا کہ جب اہل حق صبح کو بیدار ہوئے تو دیوار کے پیچھے سے کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ انہوں نے کہا آج کوئی آواز نہیں آ رہی، نہ شکار کرنے کی آواز آ رہی ہے، نہ کوئی چیخ و پکار کی کوئی گفتگو ہے۔ تو انہوں نے جب دیوار کو پھلانگ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک عجیب منظر ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سب کو بندر کی شکل میں تبدیل فرما دیا ہے۔ ان کے چہرے مسخ ہو چکے ہیں، وہ سارے حیران اور پریشان ہو گئے ہیں۔ جب یہ واقعہ اہل حق نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرما دیا۔ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اب ان کو حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ جو انہیں منع کیا کرتے تھے، مگر اب کیا تھا، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی نہیں مانگ سکتے تھے، کتنا بھی رو لیں گڑ گڑا لیں اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر 3 دن گزرے، پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن۔ جب تیسرا دن گزرا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وہیں پر موت عطا فرما دی، اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔
وہ سب نافرمانوں میں اٹھائے جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک شریعت کا فیصلہ ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور اس کو پامال کر کے کوئی ہیلا تلاش کرنا، کوئی ہیلا کر کے یہ کوشش کرنا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، تو اللہ رب ذوالجلال کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی وہ ہیلے کہ جو علماء نے، معتمد علماء نے بیان کیے ہیں، وہ بھی عند ضرورت جائز ہیں۔ جب ضرورت نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ اگر میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں تو یہ تو بہت ہی لمبی ڈیبیٹ ہے کہ ہر معاملے میں انسان سوچتا ہے میں کوئی نہ کوئی حیلہ کر لوں، نماز پڑھنے کے معاملے میں بھی حیلہ کر لوں، روزہ رکھنے کے معاملے میں بھی حیلہ کر لوں۔ کسی کو صرف سانس کی بیماری ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں آج روزہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ مجھے سانس ہو جاتا ہے۔ کسی کو کوئی چھوٹی سی بیماری ہے، ہر بندہ یہ کھڑے ہو کے حیلہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے یہ معاملہ ہو گیا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں فدیہ دے دوں گا۔ ذرا غور تو کریں، کبھی کسی مفتی سے بھی تو جا کر پوچھیں، کسی عالم دین سے، اللہ کے ڈرنے والے لوگوں سے بھی تو جا کے پوچھیں کہ کیا جو ہم حیلہ بنا رہے ہیں اپنے ذہن میں، کیا وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو توبہ کریں، اور صحیح ہے تو شریعت مطہرہ پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔